سامعین محترم، عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ حافظ آباد کے زیر اہتمام سہ ماہی درس قرآن و حدیث کی مبارک محفل میں آج ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس قرآن و حدیث کا عنوان اور موضوع یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا کہ ماہ جمادی الاخری کی مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے دو باتیں قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے اکیلے اور تنہا حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صحابیت کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی نص میں، قرآن مجید کی آیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا ذکر کیا ہے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بلند پایا اور بلند مرتبہ ہستی اور شخصیت ہیں جن کی صحابیت کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے اور منقبت ہے کہ رب کریم نے ان کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ جس آیت کریمہ میں ان کی صحابیت کا ذکر ہے وہ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جو اکثر و بیشتر آپ خطابات میں، تقریروں میں سنتے رہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں جس آیت کریمہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس پوری آیت کے یہ جو لفظ ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی کے لیے ارشاد فرما رہے تھے لا تحزن، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کی صحابیت کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات قرآن مجید میں ان کی صدیقیت کا ذکر ہے، وہ آیت کریمہ بھی سماعت فرمائیں۔ ارشاد ربانی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ ذات جو صدق لے کے آئی، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے صدق کی تصدیق کی۔ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ والذی جاء بالصدق کا مصداق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے،
اور وہ صدق بہ کا مصداق ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو قرآن مجید کی ان دو آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے، یہ ان کی انفرادی فضیلت ہے کہ ان کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ان کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اور ایک ان کی امتیازی اور انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ہے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام صحابہ میں سے وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کی 4 پشتوں کو حضور کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ خاص بات ہے جو تمام سامعین کو اچھی طرح سے نوٹ کرنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ کسی صحابی کی 4 پشتیں صحابی نہیں ہوئیں، تنے تنہا اور اکیلے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ جن کی 4 پشتوں کو حضور کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور تمام صحابہ کرام جن کی تعداد جو بیان کی گئی وہ 1,24,000 کم و بیش، ان تمام صحابہ کرام کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کی انفرادیت ہے کہ عرش والے رب نے ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہونے کا قرآن میں اعلان فرمایا۔ یہ سورہ توبہ ہے، قرآن مجید کی مشہور سورہ توبہ، اور آیت نمبر 100 ہے جس میں اللہ کریم نے تمام صحابہ کرام سے راضی ہونے کا اعزاز اور سند صحابہ کرام کو عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا۔ آیت کریمہ ذرا سماعت فرمائیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں مہاجرین کا بھی ذکر آیا اور انصار کا بھی آیا۔ وہ صحابہ کرام مہاجر ہوں یا انصار ہوں، اللہ کریم نے فرمایا سب سے آگے اور سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ رب کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم، کہ عرش والا رب ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اپنے اللہ پر راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور یہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے اللہ کریم نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا، کہ ہمیشہ یہ صحابہ کرام ان باغات میں رہیں گے جو باغات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے تیار کیے۔ اسی لیے ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ راضی ہوا۔ یہ وہ لقب ہے، یہ وہ ٹائٹل ہے جو ہر صحابی کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ یہ ٹائٹل عرش والے رب نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ اور دوسرا 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اسی ٹائٹل کو، اسی عنوان کو، اسی اعزاز کو اللہ کریم نے 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر بھی بیان فرمایا۔ وہ آیت کریمہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
یہاں بھی آیت کریمہ میں وہی مضمون ہے جو سورہ توبہ کی آیت میں 100 نمبر آیت میں جو مضمون ہے، وہی الفاظ اور وہی بیان اس آیت کے اندر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جب آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ لہذا صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں معاذ اللہ دل میں کوئی ایسی تشکیک پیدا ہو گئی، کوئی منفی خیال آ گیا لوگوں کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر، تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی عظمت پر قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے آیتوں کو نازل فرمایا، ان کی شان میں آیتیں آئی ہیں قرآن میں۔ لہذا جن ہستیوں کی راضی ہونے کی سند بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کر دی، ان کی عزت، ان کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آج چونکہ موضوع حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جس طرح حضور کے صحابہ کرام کی دل و جان سے عزت اور احترام کرتے ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت اطہار کی بھی عزت، ان کا احترام ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ اس لیے کہ اصحاب جو ہیں یہ بھی اصحاب رسول ہیں، اور جو اہل بیت ہیں یہ آل رسول ہیں۔ لہذا آل و اصحاب، ان کی غلامی پر ہمیں فخر ہے، اور میرے امام نے یہی عقیدہ اور اسی عقیدے کی ترجمانی سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے اسی عقیدے کی ترجمانی کی ہے۔ دیکھیے آپ نے اس بات کو کس خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو جو بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں صحابہ کی عزت و احترام کا پرچم ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت، دونوں کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ یہ حضور کے اصحاب ہیں اور حضور کی آل ہیں۔ لہذا ان ہستیوں میں سے کسی کی بھی بے ادبی اور گستاخی جو ہے وہ انسان کی ہلاکت اور اس کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس بات کو ذرا غور سے سنیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، کہ صرف سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی، لیکن جو بات میں خاص طور پر سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ مولا علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرمایا۔ لیکن ذرا غور فرماؤ اور توجہ کرو کہ اس حدیث کا راوی کون ہے۔ یہ کس نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا؟ یہ باتیں سیکھو اور سمجھو، اور اس دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ یہ تاثر دینا کہ صحابہ و اہل بیت میں شاید کوئی لڑائی جھگڑا تھا،
تو میں قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ بھئی جس حدیث کے راوی مولا علی ہیں، یہ جو ہمارا ایمان ہے کہ مولا علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تو یہ جو حدیث ہے کہ مولا علی کا چہرہ مبارک دیکھنا عبادت ہے، یہ حضور کا ارشاد امت تک پہنچا کس کے ذریعے؟ تو پھر اچھی طرح سمجھ لو اس حدیث کے راوی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ ایک بات اور سمجھانے کے لیے کہوں گا، ان باتوں میں نہ جائیں، یہ سوشل میڈیا جو ہے آپ دیکھتے ہیں 95% جھوٹ ہے اس پہ، اور اسی طرح لوگ سنتے ہیں معاذ اللہ ذہن جب خراب ہوگا تو ان کی عاقبت و آخرت خراب ہو جائے گی۔ وہ جو کلپ چڑھاتا ہے یا اسی باتیں اپلوڈ کرتا ہے اس کا تو کوئی نقصان نہیں، جو سن کر عقیدہ خراب کرے گا آخرت تو اس کی خراب ہوگی نا۔ ایک تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں، جو بھی ایسی بات کرے اس سے کہے کہ جناب یہ بتاؤ کہ حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس حدیث کے راوی کون ہے، کیسے پتہ چلا؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ صدیق اکبر نے یہ بتایا تب ہمیں پتہ چلا۔ اور یہ حدیث بھی آپ سنتے ہیں، میں خود یہاں کئی دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے پہلے کون شخصیت ہے جس نے علی پاک کو مبارک دی تھی کہ علی آپ کو مبارک ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو مولا کو لقب دیا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ صحابہ تو دوستو 1.25 لاکھ ہیں، لیکن سب سے پہلے جس نے مبارک دی اس ہستی کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے۔ قرآن میں بھی کہا نا صحابہ کے بارے میں، رحماء بینہم، 26واں پارہ اور سورہ فتح۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑتے رہتے تھے اور ناراضگیاں تھیں، تو میں تو قرآن پیش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن پر ہے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے نہ اس روایت کو مانتے ہیں جس میں ان کی توہین پائی جائے۔ صدیق اکبر تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کے چہرے کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ راوی ابوبکر صدیق، اور حضرت مولا علی پاک کو مبارک دی۔ سب سے پہلے مولا کا لقب ملا نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، سب سے پہلے مبارک دینے والے حضرت عمر فاروق اعظم ہے رضی اللہ۔ اور کن لفظوں سے مبارک دی؟ میں خاص طور پر اپنے نوجوان بیٹوں سے، بزرگوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ میرا نقطہ اچھی طرح ذرا یہ بات سمجھے، کن لفظوں سے مبارک دی؟ ایک تو سب سے پہلے مبارک دینے والے حضرت عمر فاروق اعظم، لیکن یہ بھی ذرا غور کیجو کہ کن لفظوں سے مبارک دی؟ کہا علی آپ کو مبارک ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو یہ لقب ملا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ انت مولایا، وہ لفظ سنے جن لفظوں سے مبارک دی۔ کہا اے علی انت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، اے علی تو عمر کا بھی مولا ہے اور ہر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کا مولا ہے۔ انت مولایا۔ لہذا یہ ذہن کا گرد و غبار صاف کرو، ان ہستیوں کے بارے میں ذرا سا میل دل میں، یہ تو مبارکیں دے رہے ہیں اور ساتھ کیا کہ انت مولایا، معمولی مبارک کے لفظ ہے۔ اے علی تو میرا بھی مولا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں۔
وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اے علی تو صرف میرا ہی مولا نہیں، ہر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے بھی آپ مولا ہیں۔ ان لفظوں سے مبارک تھی۔ لہذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آج موضوع ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ باہم شیر و شقر ہیں، رحماء بینہم۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہے، رحماء بینہم، ایسے رحم دل ہیں کہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بیان کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی۔ لہذا یہ بات سمجھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر حضور کے ساتھ تھے، اور اس موقع پر قرآن کی آیت میں ان کی صحابیت کا ذکر ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ ہجرت کے موقع پر 3 دن جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں رہے نا، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ بے نیاز رب نے اس غار کا بھی ذکر کیا قرآن میں، اس غار کا بھی ذکر کیا، اور غار کے اندر جو 2 ہستیاں تھیں ان کا بھی ذکر کیا۔ 2 لفظ ہیں اس آیت کے اندر، ثانی اثنین۔ ثانی کا معنی ہے دوسرا، اور اثنین کا معنی ہے 2۔ ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا، تیسرا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ غار میں تیسری شخصیت تو تھی نہیں، 2 ہی شخصیتیں تھیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدس اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن یہ نقطہ ذرا غور سے سنیں کہ غار کی مصاحبت کا ذکر قرآن میں آیا نا، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، حضور کے غار کا ساتھی ہونا کتنا بڑا۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث شریف جامع ترمذی کی جو ہے، یہ چوٹی کی فضیلت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے اکیلے ابوبکر صدیق ہے جن کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ آمنہ کے لال نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا، تبلیغ دین میں کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے دیا۔ کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ ابوبکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور 1.25 لاکھ صحابہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلے ابوبکر صدیق جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کریم علیہ السلام پہ نثار کر رکھا، سب کچھ حضور پہ قربان کیا ہوا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھیں ذرا، غزوہ تبوک کے موقع پر یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ جس سے سچا پیار ہو نا، سچا پیار ہو، جس سے پیار ہو اس سے اپنا مال بھی بندہ پیارا نہیں رکھتا۔ حقیقی معنوں میں اگر پیار ہو تو اپنے محبوب کے لیے آدمی مال قربان کر دیتا ہے، اور اگر وقت آئے محبوب پیار سچا ہو تو سچے محبوب پر آدمی اپنی جان قربان کرنے کا وقت آئے تو سچا محبوب پیچھے نہیں ہٹتا، جان بھی دے دیتا۔ صدیق اکبر میں یہ خوبی پائی جاتی تھی، جنہوں نے اپنے مال کو کبھی حضور سے پیارا نہیں رکھا، نہ اپنی جان کو کبھی حضور سے پیارا رکھا۔ ہجرت کے موقع پہ دیکھیں نا، سیدنا ابوبکر صدیق
ہجرت کے سفر میں کبھی حضور کے دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صحیح طریقے سے چلو، کبھی تم میرے آگے چلنے لگتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، صحیح طرح چلو، ایسے کیوں چل رہے ہو؟ صدیق اکبر نے جو جواب دیا نا، عرض کیا حضور جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن یہاں آگے یہاں نہ چھپاؤ تو بائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن یہاں ادھر نہ چھپاؤ تو پھر دائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے نہ آ رہا ہو پھر سامنے چلتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن تو پیچھا کر رہا ہے وہ کہیں حملہ نہ کر دے۔ ماشاء اللہ جگر گوشہ حضور خطیب الاسلام تشریف فرما ہوئے، چشم ماں روشن دل ماشاد، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس سے سچی محبت ہو، پیار ہو، بندہ مخلص ہو، پیار محبت ہو، دل و جان سے چاہتا ہو تو اپنا مال بھی محبوب سے پیارا نہیں رکھتا، اور وقت آئے تو جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ یہ خوبی صحابہ کرام میں سے یہ اعزاز اور یہ شرف اگر حصے میں آیا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کے حصے میں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جان کس طرح حضور پہ قربان کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ سیرت حلبیہ میں امام حلبی لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلے ابوبکر صدیق، جن صحابہ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے مار کھائی، تشدد و بربریت کو برداشت کیا، سب سے پہلے اسلام کی خاطر مار کھانے والا اور تشدد برداشت کرنے والا ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے حضرت بلال پہ امیہ تشدد کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، داستانیں دیکھیں نا، آل یاسر کی تاریخ اسلام پڑھے، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے جس ہستی نے مار کھائی اس ہستی کا نام بھی ابوبکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے حضور سے عرض کیا کہ میں قریش مکہ کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ سین حرم میں کافر بیٹھے ہوئے تھے قریش مکہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے کہ آؤ اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت و الوہیت پر ایمان لاؤ، پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اس رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو رسول برحق بنایا ہے، آؤ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ابھی دعوت کا آغاز ہی کیا تھا، گفتگو شروع ہی کی تھی کہ چاروں طرف سے سیدنا صدیق اکبر پہ قریش مکہ نے حملہ کر دیا۔ علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ اتنا مارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ زخمی ہوئے اور چہرہ مبارک جو ہے وہ لالا گوں ہو گیا، پہچانا نہیں جاتا تھا چہرے سے کہ یہ ابو بکر ہیں، اتنی مار پڑی۔ جب بے ہوش ہو گئے تو برادری کے لوگ اکٹھے ہو کے آئے کہ سنا ہے ابو بکر پہ حملہ ہوا ہے، اور ان چلیں بے ہوش ہے اٹھا کے لاتے ہیں۔ جب اٹھانے کے لیے آئے نا تو برادری کے لوگوں نے کہا، قریش مکہ جو مسلمان نہیں تھے ابھی، انہوں نے کہا کہ اگر ابو بکر کی موت واقع ہو گئی تو ہم بدلہ لیں گے، جنہوں نے حملہ کیا ان سے بدلہ لیں گے۔ وہ مردہ سمجھ کے اٹھا کے لے گئے صدیق اکبر کو،
حالت اتنی نازک تھی